أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا إن ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والإمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے لیے ہر طرح کی سامان مہیا فرمائے، چاہے وہ جسمانی غذا کے تعلق سے ہو، چاہے وہ روحانی غذا کے تعلق سے ہو، اور ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے، بھیجتے رہے، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد حضور شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور سے اللہ کے آخری پیغمبر در یتیم امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، آج کا یہ خطبہ ایک حدیث کی وضاحت پر مشتمل ہے، اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوران خطبہ، حدیث کا ایک ٹکڑا، وہ ایسے 7 آدمیوں پر مشتمل ہے جو اللہ رب العالمین ایسے 7 بندوں کو، اس کے علاوہ اور بندے ہیں لیکن اس حدیث میں 7 بندے کا تذکرہ موجود ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا۔ بڑی اہم حدیث ہے، اور اصل میں یہ حدیث پڑھنے کا مین مقصد میرا یہ ہوا، اس کی وضاحت کرنے کا دل میں اس لیے خیال آیا، بھائیوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایک ایسی حدیث بیان کی جائے اور اس کی وضاحت پوری کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دل میں خیال آیا، سوچا کہ ایسی بات کیوں نہ بتائیں جو حدیث تو بہرحال ساری حدیثیں، اور ایک ایک حدیث کی اگر وضاحت کی جائے تو کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی حدیث بتائیں جس کے اندر انسان کے اوپر کچھ ایسے اثرات ظاہر ہوں کہ انسان سوچنے پر یہ مجبور ہو کہ ہم دنیا کے اندر جو ہمارا وجود ہوا ہے تو دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں جانا ہے، تو ہم جانے کے لیے جو جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، اس جگہ کے لیے کچھ ہم ایسا کام کر جائیں کہ ہم کو ہمارے لیے وہ آرام دہ ثابت ہو۔ یہ میرے بھائی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح، 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ اگر روح انسان سے جدا ہو جائے تو جسم کی کوئی اہمیت، باڈی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، باڈی کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہیں رہتی۔ ایک آدمی بڑا اچھا بلڈنگ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، تغدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ان کے گھر کے شہرت سن کر کے لوگ دور دراز سے دیکھنے کو آ جاتے ہیں، بھائی یہ بڑا اچھا گھر بنایا ہے، ریموٹ کنٹرول سے ان کا گھر کھلتا ہے،
بھئی یہ سارا کچھ کیا وہ بندہ ٹھیک ہے، گھر پہ لکھا ہوا بھی ہذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس طریقے کے جملے لکھ بھی دیا ہے، لیکن اب سوچئے ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ اتنی محنت اور اتنی مشقت سے اس گھر کی تعمیر کیا، لیکن اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اب جب روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس گھر کے اندر اس کے آل اولاد اس بندے کو 4 5 6 8 گھنٹے سے زیادہ اب رہنے نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے، اس لیے اس انسان کا آخری گھر اور آخری منزل کیا ہے کہ اے بندے خدا تو نے اتنا جب کچھ کیا تھا، لیکن پتہ یہ چلا یہ سارا کیا کرایا ہوا ساری چیز یہ کسی اور کی ہو جائے گی، تیرے لیے بس وہ زمین کا 2 گز ٹکڑا بس اتنا ہی رہ جائے گا، اور وہاں پر کسی کا کوئی قبضہ اب نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو کسی اور کا قبضہ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی قبضہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو وہ زمین کا 2 گز کا ٹکڑا جس پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا وہاں کی تیاری ہم کو کرنی ہے، اور وہاں ہم کیسے تیاری کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قربان جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی سے بولنے والا رسول فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہولناکی اور وہ منظر جب سامنے ہوگا تو ایسی صورت میں یاد رکھیے وہاں کوئی درخت، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو رہے ہوں گے، تپش کی عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں سرابور ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یوم تقوم الشمس کمقدار میل، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا۔ یوم تقوم الشمس کمقدار میل، اب شارحین بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون سا میل کا تذکرہ موجود ہے یا ہمیں نہیں معلوم، یا راستہ والا میل ہے جو کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1 میل 2.5 کلومیٹر کا 1 میل اتنے دور کا سورج کا فاصلہ ہوگا، یا آنکھ میں لگانے والا وہ سرما والا سلائی اس میل کا تذکرہ موجود ہے، یہ نہیں معلوم۔ بہرحال جو بھی ہے، چاہے آنکھ میں سرائی لگانے والا ہی صحیح، چاہے راستے 1 میل ہی کا صحیح۔ اب آپ سوچ لیجئے، ابھی تپش کی عالم میں، گرمیوں کی عالم میں، جون اور جولائی کے دن میں انسان کو بنیان کھلوا دینے پر مجبور کر دیتی ہے یہ سورج، انسان پنکھے کے تلاش میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن کے تلاش میں رہتا ہے، کولر فریج کے تلاش میں رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم کو آرام و سکون و چین مل جائے۔ جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ کے میل کی بلندی پر ہے تو انسان کا یہ حالت بن رہی ہے، لیکن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یوم تقوم الشمس کمقدار میل، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت انسان کی حالت کیا بن رہی ہوگی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا انسان کی حالت یہ بن رہی ہوگی کہ لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی پسینے میں اعمال کی وجہ سے ٹکنے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، اس طریقے سے پسینے میں لوگ سرابور ہوں گے، پسینہ چل رہا ہوگا اتنے پریشانی کی عالم میں۔ فرماتے کہ اللہ کے نبی یہاں سارے کے سارے لوگ اسی حالت میں ہوں گے، سب کے سب اسی حالت میں ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور وہاں جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ایک جگہ پہ ہوں گی؟ ناطق وحی سے بولنے والا رسول فرما رہا ہے ہاں، وہاں جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ پوچھتے اللہ کے نبی جب مردوں کی نظر عورتوں پر پڑے گی تو مارے شرم کی تو یہ پریشان ہو جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ
وہاں اللہ کے عذاب سے ایسے گھیر رکھا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو ڈرو اس دن سے, ڈرو اپنے پروردگار سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے. اس لیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ وہ ساعت جو ہوگی, وہ گھڑی جو ہوگی, وہ نہایت ہی مشکل ترین گھڑی ہوگی. ساعت کہتے ہیں وقت, اتنی گھڑی جو سوئی دیکھ رہے ہیں دقیقہ, اس کو ساعت کہتے ہیں. یوم القیامت کا جو یہ معاملہ درپیش ہوگا, یوم الساعہ پہلے قائم کیا جائے گا. اس میں لوگوں کی حالت بڑی بری طرح ہو رہی ہوگی. لوگ بالکل پسینے میں سرابور ہوں گے, پریشان عالم میں ہوں گے. یوم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اور وہ حالت بن رہی ہوگی ایسے, اتنا سخت دن ہوگا, اتنا سخت دن ہوگا, اتنا پریشان کن دن ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن دیکھو گے تم, یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی, دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها, یہاں تک کہ حمل والے کی حمل ساقط ہو جائے گی, حمل گر جائے گی, حمل ساقط ہو جائے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ لشدید. دیکھو گی کہ وہاں لوگ نشے میں, جیسے آج بدمست لوگ نشے میں ہیں, جبکہ وہاں لوگ نشے میں بدمست نہیں ہوں گے. جب ایک انسان کو نشہ چڑھتا ہے, وہ شراب کے دت میں اتنا نشہ وہ چڑھا لیتا ہے کہ اسے کچھ ہوش و حواس باقی نہیں رہتا, خود اپنا ٹھکانہ نہیں رہتا, کہ زمین پہ کھڑا ہے اس کا پیر صحیح سے ایک جگہ نہیں رہتا, وہ ڈلمل کرتا رہتا ہے, اس کا ہوش و حواس باقی نہیں رہتا. کہ جس طریقے سے لوگ نشے میں بدمست ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے لوگ نشے میں بدمست ہوتے ہیں, وہاں لوگ نشے میں بدمست نہیں ہوں گے. لیکن ان عذاب اللہ لشدید, اللہ کی عذاب نے اسے ایسا کر رکھا ہوگا, اتنا پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہی ہوش ہی نہیں ہوگا, کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں پائیں گے, کسی کی نظر کسی کی طرف اٹھے گی نہیں, زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی, لوگ پریشان حال ہوں گے. ایسے عالم میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا. ایسے وقت میں پوچھا حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی یہ بتائیں جب یہ عالم ہوگا اور یہ حالت بن رہی ہوگی لوگوں کی, تو وہاں بچاؤ کی کوئی صورت بھی ہوگی, اب بچاؤ کا کوئی راستہ بھی ہوگا, بچاؤ کا کوئی ذریعہ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی, اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ رب العالمین اپنا سایہ دے گا. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ, 7 یظلهم اللہ فی ظلہ. کیا لوگ ترجمہ کرتے ہیں, اللہ تعالی عرش کا سایہ دے گا, عرش کا لفظ نہیں ہے, 7 یظلهم اللہ فی ظلہ, اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, میدان محشر میں لوگ پریشان حال ہوں گے, ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنا سایہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے دعا کرو ہم تمام بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے پریشان حال میں اپنا سایہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام النادل. اے میرے فرشتوں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں, اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, اے میرے فرشتوں 7 قسم کے لوگوں کو میرے سائے کے نیچے لے آؤ. اللہ وہ کون سی آدمی ہیں, وہ 7 قسم کے لوگ کون اتنے خوش نصیب ہیں جس کو آج آپ کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ رب العالمین اے اللہ کے نبی نے ایک ایک گن کر کے بتایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا
ایک ایسی آدمی کو لاؤ، ایک ایسے آدمی کو لاؤ، الامام العادل نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے، انصاف کرنے والا بادشاہ، یہاں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس پائے تخت ہے وہی بادشاہ ہے، جو حکومت کا مالک ہے وہی بادشاہ ہے، جو جس کے پاس حکمرانی ہے وہی بادشاہ ہے۔ اس کا یہ معنی لیں گے؟ اگر یہ معنی لیں گے تو اور سارے آدمی چھڑ جائیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جس کے پاس تاج حکومت ہے وہی بادشاہ ہے، نہیں۔ ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، یہاں پہ جو بادشاہ بتایا گیا وہ بادشاہ کون ہے؟ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے چھوٹے کا ذمہ دار ہے، رائی ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ان کی رعیت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، والامیر رائن، اگر کوئی سردار ہے، حکمراں ہے، چاہے وہ حکمراں، چاہے وہ سردار محلے کا ہو، ضلع کا ہو، یا اس سے اوپر کا ہو، صوبے کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اس کے راعی ہے۔ اپنی رعیت کا اگر خیال نہ کرتا ہو تو وہ اس میں شامل ہے، وہ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، والرجل رائن والمرأۃ، ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے اہل بیت ہی، اپنے بیوی بچے کا سردار ہے، اپنے بیوی بچے کا رائی ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، والجوزۃ، ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے، تو وہ عورت اپنے شوہر کے مال، اس کے بال بچے کا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے وہ رائی ہے۔ اس اعتبار سے ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر کا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کا ہے، ان سے قیامت کے دن پوچھو گا۔ یہ نہیں کہ صرف جو حکومت کا مالک ہے یا جو اوپر حکومت جن کی چل رہی ہے صرف وہی مالک ہے، نہیں، ہر آدمی مالک ہے، ہر آدمی رائی ہے، ہر آدمی بادشاہ ہے اپنے سے اوپر کا۔ ان کے ساتھ کیسا انصاف کیا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا سلوک اپنے چھوٹے کے ساتھ کیسا رہا۔ 2-3 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹیاں ہیں، اب ان کا سلوک بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کیسا رہا۔ بیٹوں کو سارا جائیداد دیا، بیٹیوں کو ترکہ میں حصہ تک نہیں دیا، اور بہانہ بنڈل بازی کر لیا، بہانہ بازی کر لیا کہ ہم نے تو ان کے نکاح میں، ان کے شادیاں میں اتنے سارے پیسے خرچ کر دیے تھے۔ اللہ کے بندے، تجھے کس نے کہا تھا خرچ کرنے کے لیے؟ کیا شریعت نے اجازت دی تھی؟ تو نے جو یہ خرچ کیا تھا اپنے ناک کی لڑائی لڑنے کے لیے، معاشرے میں اچھا کہلانے کے لیے، معاشرے میں سرخرو کہلانے کے لیے، معاشرے میں تمہارا نام روشن کرنے کے لیے، کہ اگل بگل والے لوگ، اڑوس پڑوس والے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ایسی ہی نکاح کر دیا، کچھ نہیں کیا اس نے، جس نے شریعت نے اجازت دی تھی اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس لیے کہ فضول خرچی اگر کرتے ہو تو اس کی ذمہ دار تم ہو، شیطان کا بھائی بنتے ہو اس کا ذمہ دار تم ہو۔ شریعت اس کا پابند تو تجھے نہیں بناتا، شریعت اس کا پابند بناتا ہے کہ لڑکے کے مقابل میں لڑکی کا ایک حصہ ملنا ہے ترکہ میں۔ اگر تو نے انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن نہیں بچ پاؤ گے۔ یاد رکھنا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ذمہ دار رعیت ہے، تو قیامت کے دن سوال و جواب تم سے ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر تو نے انصاف کیا اپنے بیوی کے معاملے میں، بال بچوں کے معاملے میں، بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں، شوہر کے بال بچوں کے معاملے میں، شوہر کے دولت کے جائیداد کے معاملے میں، اگر اس کے معاملے میں وہ خیال کرتی رہی، اس کی امانت کو بچا کر کے وہ رکھی رہی، تو اس اعتبار سے یہ بھی مالک ہے، اور جب یہ بھی مالک ہے تو اللہ رب العالمین
قیامت کے دن اپنا سایہ سب کو نصیب فرمائے گا اس بار سے، جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہوگا قیامت کے دن کا مالک۔ اس دنیا کے اندر تو چھوٹے چھوٹے مالک ہیں، ایک دوسرے کا مالک ہے، ایک دوسرے کے اوپر کسی کی نہ کسی طریقے سے ملکیت ہے، اور مالک ہر آدمی کچھ نہ کچھ طریقے سے ہے، لیکن قیامت کے دن مالک ہوگا صرف اللہ رب العالمین۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں یہ بتایا گیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہاں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی حکمرانی ہے، یہ آواز 3 مرتبہ میدان محشر میں گونجے گی۔ اور اختیار والو، اور اقتدار والو، اور ملکیت جتانے والو، اور تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے حکمرانی جتانے والو، اپنی طاقت کا استعمال کرنے والو، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حکمرانی ہے؟ جانتے ہیں 3 مرتبہ جب یہ آواز گونجے گی اور اس آواز کے جواب میں کوئی جواب نہ ملے گا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین خود فرمائے گا للہ واحد القہار، آج ہماری حکمرانی ہے، آج ہماری ملکیت ہے۔ اس لیے لا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک جو چھلکا ہے اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ظلم ایک اہم موضوع ہے۔ ظلم اگر دیکھا جائے کہ ظلم کیا ہے تو ظلم کو جب ڈیوائڈ کریں گے نا تو اہم موضوع نکلے گا۔ ظلم ایک اللہ کے ساتھ ہے، پھر اللہ کے ساتھ 2 قسم کا ظلم بندہ کرتا ہے، پھر نیچے آئیں گے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر ایک حدیث لا کر کے ہم بیان کریں گے کہ ظلم کتنے طریقے کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا کے اندر جس نے انصاف اور عدل کیا ہوگا، ہر ایک معاملے میں جو جس کا رائی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن حکم دے گا فرشتوں کو کہ ایسے آدمی کو جنہوں نے انصاف کیا تھا اپنے ہر ایک معاملے میں، جو جس کا ذمہ دار تھا اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا تھا، انصاف پسند ہو کر کے وہ نبھایا تھا اس ذمہ داری کو، ایسے آدمی کو آج میرا سایہ دے دو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک ایسے جوان کو میرے سائے کے نیچے لے آؤ۔ ایسا جوان ہے کہ جوانی کی عالم جو ہوتی ہے نا وہ بہکنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ جوانی کو دیوانی نہیں بنایا تھا، وہ جوانی کو مستانی نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ اس جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا تھا، وہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا تھا۔ جوان ہو کے لوگ جنت میں جائیں گے، پتہ ہے نا۔ ایک بڑھیا نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں بڑھیا ہوں، جنت جاؤں گی کہ نہیں؟ اللہ کے وسلم نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گا۔ اب وہ تو جا کے رونا دھونا شروع کر دی کہ اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گی تو میں کیوں کر جنت جاؤں گی، رونا دھونا شروع۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی گیا فرمایا کہ اے بوڑھی اماں، معاملہ یہ نہیں ہے، وہاں سب جوان ہو کر کے جنت جائیں گے۔ جی، تو جوانی کی عبادت کی قبولیت ہے۔ اب جب انسان عبادت کس وقت کرتا ہے معلوم ہے؟ جب سارے دنیا سے ریٹائرمنٹ ہو جاتا اور اسے سرکار بھی ریٹائرمنٹ لکھ کے دے دیتا، بیوی بچے سب اس کو تنہائی کر دیتا کہ آپ ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے، تب آ کر کے اللہ کے گھر میں جوائننگ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، جوانی کی عبادت کی قبولیت ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ جوانی ہی میں انسان بہکنے کا امکان جوانی ہی میں رہتا ہے، اور شیطان اسی کو بہکانے کی کوشش کرے گا نا۔ اس کے نفس کے اوپر، نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ کو ابھارتا ہے، ارے چلنا فلاں جگہ پہ پسٹا ہے، بڑا اچھا ہے، دیکھیں گے۔ ارے فلاں جگہ چلنا، میلہ لگا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، بہت رنگ ریلیا ہے، چل کے دیکھیں گے۔ اب وہیں سے ایک نفس اندر سے ملامت کر رہی ہے، نہیں نہیں ایسی جگہ پہ مت جانا، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، وہاں ملعون قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے نفس لوامہ کی بات مان لی، اب آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ تینوں نفس کے اوپر 3 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب نفس مطمئنہ کی آپ بات اطمینان ہو گئے، نفس لوامہ کی آپ بات مان لی، تو ایسے جوان کو لے کر کے میرے سائے میں لاؤ۔ جس وقت جوان
चौराहों पे बैठ के गपे किया करता था। जवान चौराहों पर बैठ करके गैरों के बच्चियों पे नजरें कसा करता था। उस वक्त ये जवान वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी ये गुजारता था। अगर चौराहे पे बैठा रहता तो निगाहें नीचे रखता, अगर ये रास्ते में चलता तो गैरों के बच्चियों पे नजर नहीं डालता, मगर अगर ये किसी और जगह से गुजरता तो गलत जगह पर इनकी निगाहें नहीं जाती, गलत जगह पर इनके पैर नहीं जाते, गलत जगह पर इनके हाथ नहीं जाते। जबकि एक हदीस आती है ना कि वइंदना वइन शरका ऐनान वइंदना वइन शरका यदान वइंदना वइन शरका रजुलान, हर एक चीज जना करती है, मुंह भी जना करती, नाक भी जना करती है, कान भी जना करती है, हाथ भी जना करती है, पैर भी जना करता। इन सब चीजों का जना क्या है? आंख का जना है कि किसी को अपने इस अंदाज से देखना ताकि हमारे नफ्स के अंदर जो हैजान और मैलान है बुरे नजर से देखना। ये आंख का जना है, नाक का जना है। कोई रास्ते से गुजरे, आपको बड़ा अच्छा खुशबू लगा, आपने सूंघ करके और अय्याशी में आप चले गए, तो ये नाक का जना है। मुंह का जना है कि आपने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए अपने मन की तकमील के लिए। वही नफ्स जो मारा है उसको पूरा करने के लिए आपने मुंह से ऐसी बात कह दी। हाथ का जना है गलत चीज को पकड़ लेना, पैर का जना बुरे की तरफ चल देना। तो ये सब चीजों का जना है, ये सारी चीजें जना करती है। ऐसे नौजवान को बुलाओ ऐसे आलम में जब नफ्स उसे उभारता था, लेकिन वो नफ्स लवामत की बात मानता था और मेरी इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारता था। ऐसे जवान को बुलाओ, मेरे अर्थ का साया, मेरा साया दो उनको। और तीसरा वो आदमी वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, उनका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता था। अल्लाह फजर की नमाज पढ़ के निकला, अपने काम काज में लग गया है। अब उसका इंतजार है उसको कि जुहर का वक्त हो जाएगा, नमाज की पाबंदी कर रहा है, जुहर का वक्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जमात छूट जाए। वो अभी जमात से नमाज पढ़ के निकला, फिर अपने काम में लगा। अब असर का इंतजार है कि कहीं असर का नमाज हमारी फौत ना हो जाए, कहीं जमात हमारी छूट न जाए, कहीं जमात के साथ हम पढ़ न सके। इंतजार है, अभी असर पढ़ के निकला मगरिब, फिर मगरिब पढ़ के निकला, फिर इशा। यानी वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, उनका दिल अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ लटका रहे। मस्जिद की तरफ लटकने का माना क्या है? माना ये नहीं कि मस्जिद में आके गोशा रसीदी इख्तियार कर ले, नहीं, माना ये है कि जमात की अहमियत को वो समझे, जमात की कद्र कीमत को वो समझे और जमात पकड़ने की कोशिश हमेशा वो बंदा करता रहे। आज हमारे यहाँ क्या है, अच्छा ठीक है ये काम कर लेंगे, बाद में जाकर के पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और बाद के बाद में नतीजा ये होता है कि जोहर वाला असर भी गैर मगरिब में मिला करके पढ़ लेंगे जल्दीबाजी। अल्लाह के बंदो, नमाज एक्सपायर कर जाएगी, याद रखिए। सारी नमाजें जमा करके एक जगह पढ़ने की कोशिश करते हो ना, सब नमाजें एक्सपायर। डेट देखते हो, दवा लेने के लिए जाते हो, देखते हो डेट, ये डेट कहीं एक्सपायर तो नहीं किया हुआ, एक्सपायर किया हुआ डेट, दवा लोगे नहीं, न लोगे। सारी नमाजें इकट्ठा करके रात में पढ़ोगे, कहा ये काम पहले हम निकाल लेते हैं, फिर नमाज तो पढ़ लेंगे ना। अल्लाह के बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को औकात मुकर्ररा पर फर्ज किया है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, मोमिनों के ऊपर नमाज औकात मुकर्ररा पर फर्ज है। ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ना, असर को असर के वक्त में पढ़ना, मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ना, इशा को इशा के वक्त में पढ़ना। और अगर कोई परेशानी ऐसी लायक हो जाए तो इस्लाम ने उसूल और ज़ाब्ते रखे हैं। इस्लाम मुश्किल पेश नहीं करता, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी नफ्स को उसके ताकत से ज्यादा इस्लाम ने मुकल्लफ नहीं किया है। जमा बैन सलातैन कर लो, सफर में जा रहे हो, परेशानी हो रही है, जोहर को मिला के असर में पढ़ लो, मगरिब को मिला के इशा में पढ़ लो, ये सूरत रखा है इस्लाम ने। लेकिन ऐसे जवान जो काम काज में पड़ा हुआ है, इधर उधर के गपशप में पड़ा हुआ है, उनका दिल मस्जिद से लटका रहे, यानी औकात नमाज की अहमियत को समझे, जमात की अहमियत को समझे, तो ऐसे जवान को मेरा साया दे। ये 3 किस्म के लोग हुए। इंशाअल्लाह फिर आइंदा जुमा 4 और जो बाकी रह गए हैं उसकी वजाहत हम आपके सामने करेंगे। अल्लाह का साया लेना चाहे तो वो मैदान महशर, वो तपिश के दिन में
تو اس طریقے سے امام العادل انصاف کرنا ہوگا بال بچوں کے درمیان. بیوی ہے، عورت ہے تو شوہر کے مال، اس کی امانت اس کے بچوں کے درمیان. اور اگر جوان ہو تو جوانی کے عالم میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرو، نفس کی پیروی مت کرو، اسی میں تمہارے لیے بچاؤ ہے اور اللہ اپنا سایہ دے گا. اور نماز کی طرف اوقات مقررہ پر جو فرض کی گئی ہے اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرو. اپنے منمانی عبادت مت کرو، رب کے منمانی عبادت پر تم آؤ. جو رب نے تجھے حکم دیا رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اگر چاہتے کو اللہ کا سایہ ہمیں ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وهو أكبر.